اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب منہ خلتان لا یحصیہما رجل مسلم الی آخر الروایہ. اس باب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 453 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب منہ، یہ ایک اور باب ہے ان ادعیہ اور اذکار کے بارے میں جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا عطاء بن الصائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے اسماعیل بن علیہ سے، انہوں نے عطاء بن الصائب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنہ الا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں جو بھی مسلمان ان دونوں باتوں کی حفاظت کرے وہ جنت میں ضرور جائے گا. خبردار، وہ دونوں بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت توڑے ہیں. یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 10 ویحمدہ 10 ویکبرہ 10. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. قال، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ. بس میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام تسبیحات کو عقد انامل سے گنا کرتے تھے. قال فَتِلْكَ 50 و100 باللسان. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پس یہ پڑھنے میں 150 ہے. و1500 فی المیزان، مگر میزان عمل میں یہ 1500 ہے، کیونکہ ہر نیکی، عزیز طلباء کرام، وہ ایک کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها کے تحت، تو لہٰذا 150 ضرب 10 یہ 1500 ہو گئی. وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ 100 فَتِلْكَ 100 بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 2500 سَيِّئَةٍ. اور جب تم اپنے بستر پر پہنچ جاؤ، اور جب تو اپنے بستر پر پہنچ جائے تو اللہ کی تسبیح کرو، تکبیر کرو اور حمد بیان کرو 100 مرتبہ، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ زبان پر ہو گئی 100 اور میزان میں ہو گئی 1000. پس تم میں سے کون ایسا ہے جو دن میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. قالوا فكيف لا نحصيها قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينفطل فلعله ألا يفعل ويأتيه وهو في مزجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم کیسے ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، یعنی یہ تو بہت آسان عمل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شیطان آتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس اس حال میں کہ وہ اپنے نماز میں ہوتا ہے، پس اسے کہتا ہے کہ یہ یاد کرو وہ یاد کرو، یہاں تک کہ وہ اس کی توجہ پلٹ جاتی ہے، دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ فَلَعَلَّهُ أَلَّا يَفْعَلَ، تو شاید اس نے وہ تسبیحات نہ پڑھی ہو۔ اور اسی طرح شیطان آتا ہے تمہارے خوابگاہ میں تمہارے پاس اس حال میں کہ وہ برابر تمہیں تبکی دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص سو جاتا ہے بغیر ان تسبیحات کو پڑھے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وروى شعبة والثوری عن عطاء بن السائب هذا الحديث، وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا۔ ہمیں روایت کی یہ روایت شعبہ اور ثوری نے انہوں نے عطاء ابن صائب سے، اور اسی طرح اعمش نے اس کو نقل کیا عطاء ابن صائب سے مختصراً۔ اس باب میں زید ابن ثابت، انس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا غنام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن عبد الأعلى الصنعانی نے، انہوں نے غنام بن علی سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عطاء ابن صائب سے، انہوں نے اپنے والد صائب سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح، هذا حدیث حسن غریب من حدیث الأعمش، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تسبیحات کو عقد انامل سے گنتے تھے۔ ہذا حدیث، یہ حدیث حسن غریب ہے اعمش کی روایت سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل ابن سمرة الأحمسي الكوفي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل ابن سمرہ الاحمسی الکوفی نے، انہوں نے اسباط ابن محمد سے، انہوں نے عمرو بن قیس الملائی سے، انہوں نے حکم ابن عتیبہ سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے کعب ابن عجرہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معقبات لا يخيب قائلهن تسبح الله في دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتكبره 34، باری باری ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل پڑھی جانے والی تسبیحات جس کا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وعمر بن قیس الملائی ثقۃ حافظ، اور عمر بن قیس الملائی جو راوی یہاں پر آئے ہیں تو یہ ثقہ ہے اور حافظ ہے، مضبوط حافظ والا ہے۔ وروا شعبۃ هذا الحدیث عن الحکم ولم يرفعه، اور شعبہ نے اس حدیث کو حکم سے نقل کیا ہے اور اسے مرفوع بیان نہیں کیا بلکہ موقوف۔ ورواہ منصور بن المعتمر عن الحکم فرفعه، جبکہ منصور بن المعتمر نے اس روایت کو حکم سے نقل کیا ہے تو اسے مرفوع بیان کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ان تینوں روایات میں جو کہ اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، تو پہلی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دو باتوں کی پابندی کرے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ پہلی بات اس میں سے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا، اور دوسری بات جب اپنے خوابگاہ میں جائے تو 100 مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، کون اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے نماز میں اس کے پاس شیطان آ جائے، پس جب وہ نماز ختم کرے تو شیطان نے اس کو اتنا الجھایا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں بھول جائے گا، تسبیحات پڑھ ہی نہیں لے گا۔ اسی طرح رات کے وقت شیطان اس کے خوابگاہ میں آ جائے تو وہ اس کو تبکی دے گا یہاں تک کہ اس کو سلا دے گا۔ دوسری جو بات عزیز طلباء کرام ہمیں اس روایت سے معلوم ہوئی آپ علیہ السلام کے بارے میں، یعقد التسبیح،
اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام تسبیح کو اپنے ہاتھ سے باندھتے تھے. دوسرا ایک جو بعض نسخوں میں آیا ہے یعدھا، یا کی دہا کی جگہ یعدھا آیا ہے، یعنی آپ علیہ السلام اس کو گنتے تھے عقد انامل سے، انگلیوں کے پوروں سے آپ علیہ السلام ان کو گنا کرتے تھے، اور ہم نے اسی کے حساب سے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ عام طور پر نماز کے بعد والے تسبیحات ہم سب ہی اسی طرح الحمدللہ اپنے انگلیوں کے پوروں پر اس کو گنا کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے اقتداء میں اور آپ علیہ السلام کی اتباع میں. جی بڑھتے ہیں اگلی باب روایت کی طرف. باب ما جاء فی الدعاء اذا انتبہ من اللیل، یہ باب ہے ان ادعیہ کے بیان میں کہ سو کر اٹھنے کے بعد جنہیں پڑھنی چاہیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن ابي امية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن عبد العزیز ابن ابی رزمہ نے، انہوں نے ولید ابن مسلم سے، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے عمیر ابن ہانی سے، انہوں نے روایت کی جنادت ابن امیہ سے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال رب اغفر لي او قال ثم دعا استجیب له فإن عزم وتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں یہ دعا ذکر کہتا ہوا اٹھا، لا الہ الا اللہ یہاں سے لے کر رب اغفر لی تک، یہ تمام الفاظ اس نے کہے، پھر اس کے بعد کہا رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، یہ راوی کو شک ہے، او قال ثم دعا کہ پھر اس نے دعا کی، یعنی اس کی جگہ کچھ اور الفاظ کہے، کوئی اور دعا مانگے، استجیب له تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. فإن عزم وتوضأ پھر اگر وہ ہمت کر کے اٹھا اور اس نے وضو کی، ثم صلی اور نماز پڑھی، قبلت صلاته تو اس کی نماز قبول کی جائے گی. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مسلمة بن عمرو قال كان عمير بن هانئ يصلي كل يوم 1000 سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة. ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے روایت کی مسلمہ ابن عمر سے، مسلمہ ابن عمر نے کہا کہ عمیر ابن ہانی عزیز طلباء کرام یہ دمشقی ہے اور جلیل القدر تابعی ہے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. بعض نے 500 رکعتوں کا لکھا ہے اور بعض نے 1000 کا کہا. یہاں پر 1000 سجدے آ گئے، تو ہر رکعت میں 2 سجدے، تو اس حساب سے 500 آیتیں ہیں، اور 1000 رکعتیں ہو تو پھر 2000 سجدے ہوں گے. اور اسی طرح عمیر ابن ہانی رحمہ اللہ وہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. جی عزیز طلباء کرام، یہ جو دعا یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من تعار من اللیل تعار، یہ رات کو جب انسان بے خواب رہتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے لیکن نیند اسے نہیں آتی، تو جب انسان یار سو رہا ہے ابتدائی حصے میں، رات کے ابتدائی حصے میں سویا، پھر رات میں اس کی آنکھ کھلی، تو ابھی جب پوری طرح سے اس کی آنکھ نہیں کھلی یا اسے نیند ہی نہیں آ رہی ہے اور وہ بڑبڑا رہا ہے، تو پھر اس کے زبان پر یہ اگر الفاظ جاری ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ولا حول ولا قوت الا باللہ تک، تو یہ تمام یہ اس کی فضیلت ہے کہ اگر اس کے آخر میں وہ اپنے رب سے رب اغفر لی کہے گا تو اللہ اس کی بخشش کر دے گا، کوئی دعا مانگے گا تو دعا قبول ہوگی، اگر وضو کر کے نماز اس نے پڑھی تو وہ نماز اس کی قبول ہوگی. بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف.
باب منه وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل ووهب بن جرير وأبو عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث قالوا حدثنا هشام الدوستائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضی اللہ تعالی عنہ قال ہمیں روایت کی اسحاق ابن منصور نے، انہوں نے نضر ابن شمیل سے، انہوں نے وہب ابن جریر سے اور ابو عامر العقدی سے اور عبد الصمد ابن عبد الوارث سے، یہ سب حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ہشام الدستوائی نے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے روایت کی ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کنت ابیت عند باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعطیہ وضوءہ فاسمعہ الہوی من اللیل یقول سمع اللہ لمن حمدہ واسمعہ الہوی من اللیل یقول الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے دروازے کے پاس سویا کرتا تھا، بس جب آپ علیہ السلام بیدار ہوتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا کرتا تھا، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں سمع اللہ لمن حمدہ اور فرماتے ہوئے سنتا، اور رات کے ایک حصے میں آپ علیہ السلام کو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنتا، یعنی جب بھی آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلتی تو کوئی نہ کوئی ذکر آپ علیہ السلام کے زبان مبارک پر جاری ہوتا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب منہ وبہ قال حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید الحمدانی قال حدثنا ابی عن عبد الملک بن عمیر عن ربعی عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید الحمدانی نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے ربعی سے، انہوں نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام قال اللہم باسمک اموت واحیا واذا استيقظ قال الحمد للہ الذی احیا نفسی بعد ما اماتها والیہ النشور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے ہی نام پر مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام پر زندہ ہوتا ہوں، یعنی آپ ہی کے نام پر سوتا ہوں اور آپ ہی کے نام پر جاگتا ہوں۔ اور جب آپ علیہ السلام بیدار ہوتے تو یہ دعا فرماتے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جان کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور میں نے قیامت میں اٹھ کر انہی کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری ایک اور سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء ما یقول اذا قام من اللیل الی الصلاۃ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو کیا پڑھے، کیا ذکر کرے۔ وبہ قال حدثنا الانصاری قال حدثنا مان قال حدثنا مالک بن انس عن ابی الزبیر عن طاووس الیمانی عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک بن انس سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے طاووس الیمانی سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الى الصلاة من جوف اللیل یقول، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو یہ ذکر فرماتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد، اے اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، آپ آسمان اور زمینوں کا نور ہیں، آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں،
آپ آسمانوں اور زمینوں کو تامنے والے ہیں، آپ کے لیے تمام تعریف ہے، آپ ہی آسمانوں اور زمین کے اور ان کے چیزوں کے جو کچھ ان کے درمیان ہے، آپ ہی پروردگار ہے، آپ برحق ہے اور آپ کا وعدہ قیامت کا برحق ہے، آپ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں آپ کے سامنے سرنگو ہوں، میں آپ ہی پر ایمان لے آیا اور میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور آپ ہی کی مدد سے دشمن سے جھگڑتا ہوں اور آپ ہی کی طرف فیصلے کے لیے رجوع کرتا ہوں۔ پس بخش دے آپ میرے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے اور وہ جو میں بعد میں کروں گا، وہ جو میں نے چپکے سے کیے اور وہ جو میں علی الاعلان برملا کیے۔ انت الہی لا الہ انت، آپ ہی میرے معبود ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسرے طریق سے بھی مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔